BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ پاکستان میں 2 سال قبل پشاور حملے کے بعد قائم ہونے والی فوجی عدالتوں کی میعاد کل ختم ہو رہی ہے۔ کیا حکومت ان کی میعاد بڑھائے گی یا متبادل قانون بنائے گی؟ بھارتی اور عالمی سنیما کے ایک ممتاز اداکار اوم پوری نے جہان فانی سے کوچ کیا۔ آن جہانی پاک بھارت دوستی کے بڑے دائی تھے۔ 5% ہوں گے ایسے لوگ جو آپ انہیں فنڈامنٹلسٹ کہہ سکتی ہیں، آپ انہیں دہشت گرد کہہ سکتی ہیں، جو بھی اس کو نام دینا چاہیں۔ اور کیا یہ روبوٹ اب آپ کو گھر میں خوش آمدید کہے گا، آپ کے مہمانوں کو محظوظ کرے گا؟ دیکھیے گا ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت بننے والی فوجی عدالتوں کی مدت کل 7 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے مقدمات سے بروقت نمٹنے کے لیے پارلیمان نے متفقہ طور پر 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی تھی، لیکن اب بڑی سیاسی جماعتیں ان کی مدت میں توسیع کی مخالفت میں ہیں۔ تو کیا فوجی عدالتوں سے وہ مقاصد حاصل ہوئے جن کی توقع تھی؟ اسلام آباد سے ارم عباسی۔ آپریشن ضرب عضب جاری ہونے کے باوجود جب پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے نے ریاست کی کمزوری کو نمایاں کیا تو عدالتی نظام میں سست روی کا جواز دیتے ہوئے انتہا پسندی سے متعلق مقدمات سے بروقت نمٹنے کے لیے حکومت نے فوجی عدالتیں قائم کر دی، جن کی مدت اب ختم ہو رہی ہے۔ بعض وکلاء فوجی عدالتوں کے قیام اور انتہا پسندی سے متعلق مقدمات میں عدالتی نظام کی ناکامیوں کی ذمہ دار پولیس کو ٹھہراتے ہیں۔ پولیس کے پاس انویسٹیگیشن کا رائٹ ہے، پولیس کی جو پرفارمنس ہے یا جو ان کی کیپیسٹی ہے، جو ان کی صلاحیت ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے مقدمات اس وجہ سے عدالت کے اندر وہ ایکویٹ ہو جاتے ہیں، کیوں کہ ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مقدمات کمزور بنائے جاتے ہیں اور اسی مقدمے کو عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ فوجی عدالتوں کی کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ بیشتر انسانی حقوق کی تنظیمیں فوجی عدالتوں کی شفافیت پر سوال اٹھاتی ہیں۔ شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے بیشتر نے پارلیمان کو ان عدالتوں کی منظوری دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور اب بعض سیاستدان فوجی عدالتوں میں توسیع نہیں چاہتے۔ گزشتہ 2 سالوں میں ہمارا تجربہ اب یہ رہا ہے کہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے علاوہ آرڈینری مرڈرز اور کرمنلز کو بھی اس کے تحت سزا دی گئی ہے، جو اس کے مینڈیٹ سے باہر تھا۔ 425 ڈیتھ پینلٹیز، آؤٹ آف دیٹ مور دین 360 جو ہے 360 سے زائد وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ حاصل نہیں ہوا۔ عدالتی نظام میں بہتری کے لیے نئی قانون سازی کرنے کے لیے حکومت کے پاس 2 برس تھے، مگر وہ ناکام رہی۔ ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ فوجی عدالتوں کی میعاد پوری ہونے کے بعد اب حکومت کے پاس کون سے راستے باقی بچے ہیں؟ BBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ نئی قانون سازی کے لیے مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ نامہ نگار ارم عباسی نے ان سے پوچھا کہ اگر سیاسی جماعتیں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے حق میں ہی نہ تھیں تو پھر ان کے قیام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو ہم نے شعوری طور پہ 2 سال رکھے نا جی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا اچھا کام تو نہیں ہے، ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹی، ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ ملٹری کورٹس بنائے۔ ایکسٹرا آرڈنری صورتحال تھی، اس کا ایکسٹرا آرڈنری حل نکالا گیا۔ تو مجھے تھوڑا سا بتائیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ لا ڈرافٹ ہو چکا ہے اور ظاہر بات ہے ابھی یہ صرف ڈرافٹڈ لا ہے، تو اس میں کیا شہریوں کی پروٹیکشن کے لیے؟ اس میں ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس آئی کیوں تھی؟ ملٹری کورٹس آنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ججوں کو خوف ہوتا ہے ٹرائل کا، وکیلوں کو خوف ہوتا ہے، گواہ نہیں آتے۔ سادہ سی بات، آپ کو پتہ ہے جتنے میجر ٹرائل ہیں وہ ہمارے فلاپ ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں آتا، کس نے مرنا ہے؟ اس کے اندر جو دنیا نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، خاص طور پہ آئرلینڈ کی جو پرابلم میں یونائیٹڈ کنگڈم نے کیا ہے نا، ہم نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور ہماری برٹش گورنمنٹ سے، ہماری ماہرین سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ جج کی آئیڈینٹی کیسے چھپانی، ٹرائل کرے لیکن پتہ نہ اس کا نام کون سا ہے، گواہوں کیسے چھپانا ہے، پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، ویڈیو کے ذریعے کیا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیا شیلڈ لگا لیں ایکیوز کے اور وٹنس کے درمیان میں۔ یہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں یہ اب ہم ساری انڈر کنسیڈریشن ہیں، ایکسٹینڈ نہیں ہوتی، جو کچھ مشکل بھی ہوتا ہے لگ رہا ہے شاید، تو ہم دوسرے راستے کو اختیار کریں گے۔
ذات دہشت گردی کے لیے جو ATCs عدالتیں بنائی تھیں ان پہ اگر ان کے بھی ہم کیسز دیکھے جائیں تو ان پر اتنا بوجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں اس طرح سے. تو کیا شورٹی ہے کہ جو نیا لا آئے گا اس کے بعد نظام ٹھیک ہو جائے؟ بنیادی طور پہ اوپر تو اینٹی ٹیررزم میں اس میں فرق ہے. یہ جو آرم اسٹرگل کی کوشش ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات مختلف فیکٹرز اس میں ہیں، یہ تو اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے نا. تو بیسکلی جب آپ نئے لا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسکلی کسی بھی موجودہ لا کو ریوائیو نہیں کیا جا رہا ہے یا کوئی امینڈمنٹس نہیں کی جا رہی ہیں، آل ٹوگیدر ایک نیا لا بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ اچھا آپ نے بات کی. اس سے میری مراد بالکل نیا لا اس طرح نہیں ہے. ہمارے پاس کئی لاز ہیں، ہم چاہتے ہیں نیا لا ان کو کنسولیڈیٹ کر لیں. تو ابھی کون سے لاز ہیں جن کو آپ نے بیس بنایا ہے؟ بہت ساری پروویژنز ایسی تھی جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس میں تھی، وہ لیپس ہو گیا. اس کی پروویژنز کچھ اچھی ہیں، ہمیں لینی چاہیے. اس میں وٹنسز وغیرہ کے بارے میں، ججز کے بارے میں کچھ پروویژن تھی، اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں. ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں پرابلمز ہیں، بعض اوقات بہت وائڈ ہے. پرائم منسٹر کی خواہش یہ ہے کہ اس کو آپ فکس کریں، یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی بات پہ ٹیررسٹ کا الزام لگ جائے. دیر نہیں ہوگی اس کام میں، کیونکہ اب چند دنوں میں ملٹری کورس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور 2 سال تھے حکومت کے پاس مشاورت کے لیے بھی سیاسی جماعتوں سے اور لا پاس کرنے میں بھی یا اس کو پریزنٹ کرنے میں. ملٹری کورٹ نے ہم نے سب سے ساتھ دیا، تو ہماری بیہائنڈ دا سین سب سے باتیں چلتی رہتی ہیں. ایسا نہیں تو اب وہ ساتھ نہیں دے رہے ملٹری کورس؟ ابھی فائنل نہیں ہے. میں تو اس لیے آپ کے سوال کا بڑی دیر سے واضح جواب دینے سے انکار کر رہا ہوں کہ ہماری بات چیت ان سے جاری ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن کچھ تو آپ کو ظاہر ایک بات بہت طے ہے کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں دیں گے ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں. وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ جو ارم عباسی سے بات کر رہے تھے. اور اب دیگر موضوعات پر ایک نظر. بالی ووڈ کے مشہور اداکار اوم پوری دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے. ان کی عمر 66 سال تھی. انہوں نے بالی ووڈ کے علاوہ برطانوی فلموں میں بھی کام کیا. حال ہی میں انہوں نے ایک پاکستانی فلم ایکٹر ان لا میں بھی کام کیا تھا. اوم پوری مذہبی، لسانی، نسلی اور ہر طرح کے تعصبات کے خلاف تھے اور اس بارے میں اپنے خیالات کا کھل کر اظہار بھی کرتے تھے. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ. بالی ووڈ کے معروف اداکار اوم پوری کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی ان کے ساتھی اور دوست ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچنے لگے. اوم پوری کی اچانک موت پر پوری فلم انڈسٹری صدمے میں ہے. ہدایتکار پرکاش جھا نے کہا ویری گڈ سول، بہت مطلب ان کی آتما بڑی صاف اور بے باک تھی. وہ کچھ چھپاتے نہیں تھے، بولتے تھے. اداکار رضا مراد ان کے قریبی ساتھیوں میں تھے. ایک ایک لمحہ میں نے انہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ایک سیڑھی میں نے چڑھتے دیکھا ہے انہیں بلندیوں کی. اوم پوری کے لواحقین میں ان سے علیحدہ رہنے والی بیوی اور ایک بیٹا شامل ہیں. اوم پوری نے 1976 میں ایک مراٹھی فلم سے اپنی اداکاری کا آغاز کیا اور 8 فلموں کے دور میں ارد ست، مرچ مسالہ، آکروش، ماچس اور جانے بھی دو یارو جیسی فلموں کو اپنی بہترین اداکاری سے یادگار بنا دیا. دوسرے پلڑے میں پروش اور ٹھیک ترازو کے کانٹے پر ارد ستیہ. انہوں نے کئی انگریزی فلموں میں بھی کام کیا. ان کی آخری ریلیز فلم ایکٹر ان لا پاکستان میں بنی تھی. چند مہینے پہلے BBC اردو کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کہ یہ کہاں سے یہ ہوا ہے نفرت کی، کیونکہ جب میں وہاں جتنی بار بھی گیا ہوں مجھے تو ایسا کوئی دکھائی نہیں دیا. سب صرف مہمان نوازی اور محبت ہی دکھائی دی ہے. انہیں ممبئی میں آج شام سپرد آتش کر دیا گیا. ایک بہترین اداکار اور ایک سادہ لو انسان کے طور پر بالی ووڈ میں ان کی کمی ایک طویل عرصے تک محسوس کی جائے گی. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں موجود دنیا کے 10 بڑے برفانی تودوں میں سے ایک تودا ٹوٹ کر الگ ہونے کے قریب ہے. 350 میٹر موٹائی والے لارسن سی نامی اس تودے میں طویل عرصے سے موجود شگاف گزشتہ مہینے اچانک بڑھ گیا. اس 5000 مربع کلومیٹر لمبے تودے کا صرف 20 کلومیٹر حصہ برفانی خطے سے اب جڑا ہوا ہے. روس نے کہا ہے کہ وہ بحیرہ روم سے اپنا طیارہ بردار بحری بیڑا واپس بلا رہا ہے جو شام میں فوجی کارروائیوں کی وجہ سے بھیجا گیا تھا. یہ اقدام خطے میں روسی فوجوں کی موجودگی کم کرنے کے فیصلے کے تحت کیا گیا ہے.
ब्राजील की शुमाली रियासत रोरामा की एक जेल में हंगामे के नतीजे में कम से कम 33 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने मनशियात फरोश गिरोहों को इन हलाकतों का जिम्मेदार ठहराया है। ब्राजील की एक दूसरी जेल में भी चंद दिन पहले झड़पों में 56 अफराद हलाक हुए थे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, पहली जंग अजीम के दौरान सिर्फ 3 माह में 5 लाख से ज्यादा फौजी किस शहर में मारे गए थे। और अगर आप आलूदगी से तो परेशान हैं लेकिन अपने स्टाइल पर आंच नहीं आने देना चाहते तो आपके लिए खुशखबरी आया चाहती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। बेल्जियम के शहर पिशेंडेल में ठीक 100 साल पहले जंग अजीम अव्वल का एक इंतहाई जानलेवा मार्का पेश आया था। 3 माह की इस जंग में इत्तेहादी ममालिक और जर्मनी के 5 लाख से ज्यादा फौजी मारे गए, जिनमें गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के फौजी भी शामिल थे। और अब हुकूमत बरतानिया ने इस जंग में काम आ जाने वाले फौजियों की औलाद को ढूंढ निकालने की एक मुहिम का आगाज किया है। रॉबर्ट हॉल की रिपोर्ट, जावेद सुमरो की ज़बानी। मेरा जख्म गहरा नहीं था और मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा था। अचानक एक बम फटा और खंदकों के तख्ते उड़ गए। मैं कीचड़ से भरी खंदक की तह में जा गिरा और अंधेरा छा गया। वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था, कोई परिंदा तक नहीं, यहाँ तक कि एक चूहा या घास भी नहीं। ये अल्फाज उन फौजियों के हैं जिन्होंने पेशेंडेल के 3 माह तक जारी रहने वाले दोज़ख के हालात बयान किए। सरतरीन मौसम के 3 माह जिनमें इत्तेहादी और जर्मन फ़ौजों के 5 लाख से ज़ायद फ़ौजी मारे गए थे। और हासिल क्या हुआ? सिर्फ चंद मीलों पर इत्तेहादियों का मज़ीद कब्ज़ा। 1 सदी कबल ईप घेरे में था और शुमाल की जानिब जाने वाली सड़कें जर्मन मोर्चों की जानिब जाती हैं, जो कि ऊंचाई से 3 अतराफ से इत्तेहादी फ़ौजों पर नज़र रखते थे। जंग के बाद बरतानिया ने जंग की कहानियों और फ़ौजियों के किरदार के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई ताकि जंग के तल्ख़ हक़ाइक़ से ध्यान हटाया जाए। वो हक़ाइक़ जिनमें जंग की तबाहकारियाँ, तोपों की घन गरज और बेतहाशा हलाकतें हैं। इस बरस अप्रैल में होने वाली यादगारी तक़रीबात का मरकज़ ईप शहर होगा, जिसको जंग में मुकम्मल खंडर बन जाने के बाद असर नौ तामीर किया गया है। यादगारी तक़रीबात 2 दिन के लिए होंगी, जिनका आगाज़ रवायती लास्ट पोस्ट सेरेमनी से होगा, जबकि दूसरे रोज़ मार्केट स्क्वायर पर दीगर यादगारी तक़रीबात होंगी। एक सर्द रात को मेनन गेट पर मारे गए सिपाहियों के लिए जंग का नकारा दोबारा बज रहा है। पेशेंडेल की अंदोहनाक तारीख यहाँ रकम है। Passchendaele is the loss of a lot of lives for us, a lot of people that we. पेशेंडेल में कई लोगों की जानें गईं। हम हर दिन किसी न किसी को याद करते हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आखिरी मोर्चे को भुलाया नहीं गया। इस मौसम गर्मा की तक़रीबात उस शहर के साथ मुश्तरका तौर पर मनाई जाएंगी जिसके शहरियों को फरामोश नहीं किया गया। रॉबर्ट हॉल की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 465 रन का हदफ दिया है। जवाबन पाकिस्तान ने आज चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी इनिंग्स में एक खिलाड़ी आउट होने पर 55 रन बनाए थे। तजिए के साथ समी चौधरी। पाकिस्तान के लिए फिर काफ़ी टफ दिन था जी। आज पाकिस्तान से लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने पुराना बदला चुकाने की कोशिश की है। मिसबा ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी की थी। आज लग रहा था कि वार्नर शायद उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वार्नर पे ही मौकूफ़ नहीं, स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने भी वैसे ही बैटिंग की। 7 से ज़्यादा फ़ी ओवर की शरह से उन्होंने रन बनाए और पाकिस्तान के लिए एक टफ टोटल सेट किया है। अगर विकेट को देखा जाए और पाकिस्तान के चांसेस को देखा जाए तो अभी इस मैच में 98 ओवर्स होना बाकी हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जो पिछले दिनों में खेल ज़ाया हुआ था उसको कंपनसेट किया जाएगा कल के दिन में। सो कल 98 ओवर्स होंगे इस मैच में। पाकिस्तान को 98 ओवर्स खेलना है अगर ये मैच बचाना है तो। लेकिन जिस तरह की ये विकेट है अभी बहुत सॉफ्ट है। जो ड्राइनेस की उम्मीद थी, बार बार बारिश होने की वजह से विकेट ड्राई नहीं हुई अभी। इसमें स्पिन उस तरह से नहीं है, टर्न उस तरह से नहीं हो रहा बॉल। फास्ट बॉलर्स के लिए इतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नहीं है। सो पाकिस्तान अगर सेंसिबली खेले और पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाए तो पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना नामुमकिन नहीं है। और जिस हालत में पाकिस्तान इस वक्त है, पाकिस्तान के लिए ड्रॉ भी किसी फतह से कम नहीं है। लेकिन
اگر پاکستان تھوڑی مزید بہتر انٹینٹ دکھاتا ہے، کیونکہ اس وکٹ پہ رنز کا فلو رکنا نہیں ہے، اگر روکیں گے تو آپ آؤٹ ہوں گے، اسٹرگل کریں گے، سو رنز کا فلو رکنے والا نہیں ہے، 98 اوورز ہیں، اگر پاکستان میچ بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس لے کر چلے تو ممکن ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں کوئی میریکل دیکھنے کو مل جائے۔ گھر میں چوری کا ڈر ہے، حفاظت کون کرے؟ مہمان آ گئے، انہیں انٹرٹین کون کرے؟ فکر نہ کریں، یہ کام امیزون کے نئے ورچوئل روبوٹ پہ چھوڑ دیں۔ شہر میں بڑھتی آلودگی سے پریشان ہے اور ماسک آپ کے فیشن کی راہ میں حائل ہے تو ایسا اسکارف بھی ہے جو آپ کو ماحول کی آلودگی سے بچائے گا۔ ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک آج خدیجہ عارف کے ساتھ۔ ملیے امیزن کے اس ورچوئل روبوٹ اسسٹنٹ سے جو کہ کمالات کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ روبوٹ آپ کو گھر میں داخل ہوتے ہی خوش آمدید کہے گا۔ اس کے ذریعے آپ گھر کی رکھوالی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ورزش اور ڈانس بھی سکھاتا ہے اور آپ کے مہمانوں کو انٹرٹین بھی کر سکتا ہے۔ ایل جی نے OLED W7 ٹی وی کی رونمائی کی ہے جو کہ 65 اور 77 انچز میں دستیاب ہوگی۔ اس ٹی وی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی موٹائی صرف 2.5 ملی میٹر ہے اور یہ اب تک LG کا سب سے پتلا ٹی وی ہے۔ پکچر آن دی وال یعنی دیوار پر تصویر نامی اس ٹی وی میں OLED ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ ایک فرینچ کمپنی نے ایسا اینٹی پولوشن اسکارف تیار کیا ہے جو آپ کو آلودگی سے بچائے گا اور اسٹائلش بھی ہوگا۔ اس اسکارف میں نہ نظر آنے والا سینسر لگا ہوا ہے جو کہ ہوا کو فلٹر کرتا ہے اور ماحول کی آلودگی کو مانیٹر بھی کرتا ہے، اور تو اور یہ اسکارف ایک ایپ کے ذریعے آپ کو ایسے متبادل راستے بتاتا ہے جہاں آلودگی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اولی نامی یہ روبوٹ خاندان کے ہر فرد اور ان کے احکامات کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ روبوٹ آپ کو جم جانے کی نصیحت کرے گا۔ اولی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں لگا کیمرہ لوگوں کو پہچاننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس روبوٹ کو بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ جذبات ظاہر کرنے والا پہلا روبوٹ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔